اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اگر 5 منٹ قبل بندہ توبہ کر لے، مرتے مرتے بھی ابھی فرشتے نظر نہیں آئے، جنت اور جہنم بھی سامنے نہیں آئی، 5 منٹ قبل اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سے بات کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی ایک شاگردہ کہہ لیجئے، مریدری کہہ لیجئے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی اور اسی بچے کی پرورش کرتی رہی، اور اس کا خاوند بہت سارا مال دے کے چھوڑ کر مرا تھا۔ یہ بچہ جب بڑا ہوا، گھر میں مال دولت کی تو فراوانی تھی، تو پیسہ جب زیادہ آتا ہے تو پھر بندے کو اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور غلط لائن پہ چل نکلتے ہیں، نشہ ہوتا ہے پیسے کا بھی۔ بہرحال پیسے کی وسعت اور فراوانی کے نتیجے میں بچہ غلط سوسائٹی میں پڑ گیا، خراب ہو گیا۔ ماں اس کو بٹھاتی سمجھاتی لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ یار میرے اس بیٹے کو سمجھاؤ، ذرا راستہ چینج کر لے، سوسائٹی بدل لے۔ حضرت سے بھی بارہا مرتبہ دعا کروائی، نصیحت بھی حضرت نے کی، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، پھر وہ وقت آیا کہ یہ نوجوان بیمار ہو گیا، اور اس مرتبہ بیماری ایسی کوئی لاحق ہوئی کہ اس کا بچنا مشکل تھا، جیسے آج کل کینسر ہے۔ اب یہ بیٹا بیمار چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور ماں اس کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنا ہاتھ بیٹے کے پیشانی اور سر پہ رکھا اور کہا کہ میرے بیٹے، ساری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی اور اپنے معاہدے کو ناراض کیا، ابھی تو بہت ہو جائے گا، تو اپنے رب کے پاس جب جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ بیٹا میرا دل یہ دل چاہتا ہے آپ نے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ ماں نے کچھ اس انداز سے بات کی، دل پہ اثر ہوا کہ ٹھیک ہے اماں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے توبہ کا طریقہ نہیں آتا، آپ جانا حسن بصری کو بلا کے لائیں، وہ مجھے توبہ کا طریقہ سمجھا دیں، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو بھاگ کر گئی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت مسجد سے نکل کر حجرے کی طرف جا رہے تھے، عورت نے دور سے دیکھا تو آواز آ گئی حضرت حضرت حضرت، رک گئے۔ عورت قریب آئی، پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے گھر تشریف لائیں، میرے بیٹے کو توبہ کا طریقہ سمجھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو میں نے بارہا مرتبہ سمجھایا، وہ بات کو مانتا نہیں ہے، اس پر ہماری بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، جا چلی جا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور کہا حضرت قریب مار گئے، مہربانی کریں۔ فرمایا اچھا اچھا، ہمارے بھی جا کر جنازہ بھی کسی اور سے پڑھا لینا، میرے پاس جنازے کے لیے بھی نہ آنا۔ یہ کہہ کر حضرت حجرے میں چلے گئے، عورت مایوس گھر چلی گئی۔ ادھر بیٹا انتظار میں تھا، ماں کو دیکھا، پوچھا کہ امی حضرت آ رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا حضرت نہیں آتے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تیرا بیٹا مر بھی گیا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا، اب یہ بات بھی بیٹے کے دل پر تیر کی طرح لگی، میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے ماں کو بلایا، قریب بٹھایا، اب اس نے وصیت کی، ذرا وصیت سنی ہے۔ کہنے لگا وہ نوجوان، امی میں اب چند لمحات کا مہمان ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے جدا ہو جاؤں گا اور موت کی وادی میں اتر جاؤں گا۔ امی جب میری روح پرواز کر جائے تو ایک کام یہ کرنا کہ اپنا دوپٹہ اتار کر میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے گھر کے سین میں گھسیٹنا اور یہ کہنا کہ یہ بدبخت بیٹا ہے جس کا جنازہ پڑھنے کے وقت بزرگ تیار نہیں، اور دوسرا کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا، کہیں میری وجہ سے وہاں کے مسلمان مردوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ۔ اس نوجوان نے یہ باتیں کہیں اور اسی حال میں اس کی روح پرواز کر گئی، اور ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں حسن بصری آیا ہوں۔ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔
حضرت کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا۔ فرمایا کہ سنیے، میں دوپہر قیلولہ کی نیت سے سویا، خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے، تنبیہ فرمائی، حسن مسیح تو کیسا ولی بنا پھرتا ہے؟ میرے ایک ولی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، جاؤ اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھو۔ اللہ کی بندی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر کے اپنے اولیاء میں شامل کر دیا۔ یہ برکات ہے توبہ کی۔ اس سے بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر توبہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو مبارک ہو، توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کی برکت سے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی، ایک روایت میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ بہت گنہگار ہوگا، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرا یہ بندہ ایک دن تیرے خوف سے رویا تھا اور اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا جس سے میں تر ہو گیا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے۔ اس ایک بات کی گواہی پر اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ھذا عتیق اللہ بشارۃ، وہ بندہ ہے جس کے ایک بال کی گواہی کی بنیاد پر اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے آنے والی رات ایک تو توبہ زاری استغفار کی رات، چونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ سنیے، یہ جو اعلان ہے نا، اس اعلان کی پیچھے ایک اور بات بھی ہے، اس کو میں کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا انتظار بھی ہوتا ہے کہ آج تک نہیں آتا اور کب آئے گا، اور جب بندہ نہیں آتا پھر اللہ پکار کر کہتے حال میں مستغفر ہے کوئی استغفار کرنے والا، وہ آئے نا میرے در پہ، اس کے آنے میں دیر لگے گی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آئیے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے علماء نے سمجھایا۔ مثلا ایک نوجوان جو غیر ملک میں رہتا ہے، سعودی عرب میں مثال کے طور پر، اس نے گھر والدہ کو فون کیا کہ امی میں 10 تاریخ کو ٹھیک 10 بجے گھر پہنچ جاؤں گا، اور جی ماں کو یہ پیغام مل گیا فون کے ذریعے۔ چنانچہ ابھی 10 تاریخ نہیں آئی، ابھی 8-9 تاریخ تھی، تو ماں اس وقت گھر کی صفائیاں بھی کرتی ہے اور سامان سلیقے قریبی سے رکھتی ہے اور اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، میرے بیٹے نے آنا ہے۔ پھر جب 10 تاریخ کی صبح ہوتی ہے، اس دن ماں ناشتہ نہیں کرتی، اس کو پتا 10 بجے بیٹے نے آنا ہے تو ہم ماں بیٹا مل کر ناشتہ کریں گے۔ چنانچہ جو وقت قریب آتا چلا جاتا ہے نا کہ ماں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا جو ہی وہ 10 بج گئے اور بیٹا نہیں آیا، اب ماں کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گئی، خدا خیر کرے میرے بیٹے نے آنا تھا وہ ابھی آیا نہیں، پتہ نہیں کیا بنی۔ اس دوران اگر اس سے کوئی بندہ بات کرنا چاہے تو بات کرنا پسند نہیں کرتی، کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا بیٹا نہیں آیا تو خیر ہے آپ تو ناشتہ کر لینا، کہتا جی میرا دل نہیں کرتا، وہ کہتا میرا دل نہیں کرتا ناشتہ کر لینا۔ تو جب تک بیٹا آ نہیں جاتا اسے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنا گوارا کرتی ہے۔ وقت گزر گیا، اب 10 کے بجائے 10:15 ہو گئے، 10:30 ہو گئے، وہاں پریشان بیٹھی تھی، اللہ کی خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، ماں بھاگ کے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، سامنے بیٹا کھڑا تھا،
ماں بےتاب ہو کر بیٹے کے سینے کے ساتھ بیٹے کو لگا لیا، خود لگ گئی اور اس کو پیار کیا، اور وقت محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے۔ اب بیٹے کو اندر لے کے آئی نا، علماء نے لکھا ہے جس شدت سے اس ماں کو پردیس سے آنے والے بیٹے کا انتظار ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا۔ اسی جب انتظار کے باوجود بندہ نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پکارنا شروع کر دیتی ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، وہ ہے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ رات کو معمولی رات نہیں دوستو، یہ اللہ کی طرف سے پوری رات یہ اعلان رہتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مبتلا مصیبت اور اپنے دکھ درد اپنے سے دور کروانے کے لیے ہمارے در پہ آئے، ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ تو یہ تین روایتیں میں نے عرض کی ہے، بخشش کی رات، دعاؤں کی رات اور عبادت کی رات۔ اب عبادت کون سی کرنی ہے اس رات کے حوالے سے؟ عبادت ہوتی کیا ہے اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ یہ عبد سے نکل ہے، عبد۔ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ ہمارے دور میں غلام نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو ملازم نوکر ہوتے ہیں نا۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے ملازم اور غلام میں۔ جنگوں میں جو قیدی کافروں کے لوگ پکڑے جاتے تھے انہی کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا مجاہدین میں، پھر ان کو چاہتے تو بیچ دیا کرتے تھے اور